السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے کچھ ساتھی حرم میں ہیں اور انہوں نے سوال بھی کیا ہے۔ ایک صاحب کا سوال میرے پاس آیا تھا تو مناسب خیال ہوا کہ کچھ باتیں عرض کر دوں کہ عام طور پہ گرمی ہے، گرمی کی وجہ سے طواف کے لیے رات کو جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ رات حرم میں گزاری جائے۔ تو آپ اپنا معمول حرم کا جس طرح بھی بنتا ہے اس طرح بنائیے، مگر کوشش یہ ہو کہ آپ کی 5 نمازوں میں سے 4 نمازیں لازمی آپ کو حرم میں ملیں۔ اگر آپ 3 نمازوں کے لیے جا رہے ہیں، 2 نمازوں کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ حرم کی ایک نماز بلا شبہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور اگر ابھی بھی آپ نے اپنے عزیزیہ کے ہوٹل میں نماز پڑھنی ہے یا قریب کی مسجد میں نماز پڑھنی ہے تو وہاں جانے کا کیا فائدہ ہے؟ لہٰذا کوشش ہو کہ آپ کی نماز 5 میں سے کم از کم ہمارے استاد تو فرماتے 6 نمازیں حرم میں پڑھو۔ تہجد پڑھو، فجر پڑھو، ظہر پڑھو، عصر، مغرب، عشاء پڑھو، تو اپنی 6 نمازیں حرم میں پڑھو۔ تو ہماری ترتیب ہوتی تھی جب ہمارا لمبا سفر تھا تو تہجد کے وقت جاتے تھے۔ تہجد کی اذان وہیں پر ہوتی ہے حرم میں، اور پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتی۔ حرمین شریفین میں تہجد کی اذان ہوتی ہے، تہجد پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد 1-1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے، اس میں تلاوت کریں، اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں، اور فجر کی نماز پڑھ کے نکل آئیں۔ ناشتہ کریں، ناشتہ کر کے آرام کریں۔ ناشتہ تقریباً 7:30 بجے سب کا لگ جاتا ہے، تو ہم لوگ 1 گھنٹے بعد نکلتے تھے کہ رش چھٹ جاتا تھا، تو 2 سے 3 گھنٹے بڑے آرام سے حرم میں مل جاتے ہیں۔ طواف بھی کر سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک طواف جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے کچھ شخص ایک طواف کرتا ہے، اور اس طواف کے درمیان وہ کوئی دوسرا کلمہ نہیں پڑھتا، کوئی دوسری بات نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ بخشش فرما دیتے ہیں اس حدیث میں نہیں ہے، فرمایا کہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ پھر جو شخص طواف کرے اس دوران باتیں بھی کرے، اس کا حال ایسے ہے کہ اس کے پاؤں تو رحمت میں ہیں لیکن اوپر کا حصہ رحمت میں نہیں ہے، جیسے کسی نے پاؤں پانی میں ڈبو رکھے ہوں۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے، کوشش کیجیے کہ روزانہ کا ایک طواف اس طرح ہو جائے، وہ جو صبح کے وقت کا طواف اس طرح ہو، رات کے وقت کا طواف دوسرے طریقے سے ہو۔ جا کے ناشتہ کریں، ناشتہ کرنے کے بعد آرام کریں، اور پھر تقریباً 11:30 بجے یا 10:30 بجے سے 11:30 بجے اٹھیں، اور اٹھ کے پھر حرم شریف آنے کی ترتیب بنائیں، ظہر کی نماز پڑھیں، اور اگر ظہر کی نماز سکپ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، سکپ کر کے پھر عصر کے وقت آئیں اور عصر سے لے کے عشاء تک حرم میں رہیں۔ یعنی اس طرح آپ کی 4 نمازیں ہو جائیں گی۔ ظہر کے لیے آ کے واپس جا سکتے ہیں، 1 گھنٹے کی ڈیوریشن لگتی ہے، نماز پڑھ کے آ کے کھانا کھا کے آرام کر کے پھر عصر کے لیے آپ نکل سکتے ہیں، یا پھر ظہر کی نماز سکپ کر کے عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھ کے عشاء کے بعد 1 گھنٹہ ویٹ کر کے ایک طواف کر کے نکلیں۔ لیکن کل جمعے کا دن ہے، تو جمعے کے دن کے حساب سے آپ اس طرح ترتیب بنائیں کہ آپ 10:30 سے پہلے 10:30 9:30 بجے حرم میں انٹر ہو جائیں، اس لیے کہ جیسے جیسے آگے وقت لگے گا، جیسے ابھی حرم ہے تقریباً 9:30 10:30 بجے حرم بند کر دیا جائے گا، آپ لوگ اندر نہیں جا سکتے، جو پڑھیں گے باہر پڑھیں گے۔ تو کوشش ہو کہ 9:30 10:30 بجے حرم کے دروازوں سے اندر داخل ہو جائیں، تاکہ آپ کو حرم کے اندر نماز جمعہ پڑھنے کی جگہ مل سکے، کہ حرم کی ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے۔ تو جمعے کی فضیلت تو اپنی جگہ پر مسلم ہے، تو جتنا وقت حرم میں مل سکتا ہے اتنا حرم میں گزاریں، یا ممکن ہو تو حرم جمعے کے دن کا ایک عمرہ کر لیجئے، کہ حرم اس وقت بند ہو جاتا ہے تو آپ بڑی آسانی سے ایک طواف اور سعی کر کے پھر حرم میں ہی بیٹھ سکتے ہیں، اور حرم کا جمعے سے بھی فائدہ حاصل ہو جائے گا، اور عمرے کا بھی ایک ترتیب آپ کی بن جائے گی۔ تو کوشش کیجئے یہ وقت آپ کا ضائع نہ ہو۔